اللہ الرحمن الرحیم۔ حذف واو کے مقامات۔ چار افعال ایسے ہیں جن کے آخر سے واو کتابت میں محذوف ہوتا ہے۔ نمبر 1، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ۔ یدعو اصل میں یدعو الانسان یدعو واو کے ساتھ ہے، سورہ بنی اسرائیل میں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ سورہ شورى میں۔ یدعو الداعی سورہ قمر میں۔ سندع الزبانیہ سورہ علق میں۔ یہ چار افعال ایسے ہیں جن کے آخر سے واو کتابت میں محذوف ہے۔ نمبر 2، حمزہ کی رسمی شکل والا واو درج ذیل کلمات میں ہر جگہ محذوف ہے۔ رؤیا رؤیا کا رؤیا، آپ دیکھیں کہ حمزہ ساکن ماقبل مضموم ہو تو اسے بشکل واو ہونا چاہیے، لیکن یہاں نہیں ہے بلکہ محذوف ہے۔ نمبر 3، حمزہ ساکن ماقبل مضموم ہو تو بشکل واو مرسوم ہوتا ہے، مگر ان دو کلمات میں واو مرسوم نہیں تاکہ اجتماع مثلین نہ ہو۔ مثلا تو اوی تو اوی، اب حمزہ ساکن ماقبل مضموم ہے تو بشکل واو ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد چونکہ واو آ رہا ہے تو اجتماعی مثلین ہوتا۔ التی تو اویہ میں بھی اجتماعی مثلین ہو جاتا، تو ایک واو کو حذف کر دیا گیا ہے۔ ان حذف واو کے مقامات میں سے چوتھا مقام، ایسے کلمات جن میں دو واو ہیں اور دوسرا واو جمع کا ہے، ایک واو محذوف الرسم ہے، جیسے لا تلوون، لا یستغون، الغاوون، فأووا لیسوءوا وجوہکم۔ لا تلوون میں دو واو مقروء ہے لیکن ایک ہی واو مرسوم ہے۔ لا یستغون میں بھی دو واو پڑھا جاتا ہے، دوسرا واو واو جمع ہے۔ پانچواں مقام، درج ذیل کلمات جن میں واو جمع سے پہلے حمزہ ماقبل مفتوح یا مکسور ہے، ان میں بھی ایک ہی واو مرسوم ہوتا ہے۔ حمزہ کی رسمی شکل والا واو، مثلا یدرؤون مرسوم نہیں ہے، فدرؤوا یدرؤون ایک ہی واو مرسوم ہے۔ حمزہ کی رسمی شکل والا واو مرسوم نہیں ہے، اس لیے کہ واو جمع سے پہلے حمزہ ماقبل مفتوح یا مکسور ہے۔ حمزہ ماقبل مفتوح کی مثال یہ ہو گئی ولا یطؤون، بدؤکم، مستہزئون۔ اب یہ حمزہ ماقبل مکسور کی مثال مستہزئون، متکئون، فمالئون، انبئونی، لیطفئوا، لیواطئوا اور یستنبئون اور ان کے امثال۔ چھٹا مقام، اسی طرح جب اصل کلمہ میں دو واو جمع ہو جائیں تو بھی ایک ہی مرسوم ہوگا، جیسے ماوریہ، کیا پڑھتے ہیں؟ ماوریہ نہیں، ماوریہ۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ یئوس داوود لا یئودہ، یہ ہے، ایک ہی واو مرسوم ہے۔ جب دو واو یکجا ہوں اور دوسرا واو حرف لین ہو یعنی اس کے ماقبل ضمہ نہ ہو تو دونوں واو برقرار رہیں گے، جیسے آوو سورہ انفال میں، لوو سورہ منافقون میں۔ اب دیکھیں دونوں واو باقی ہے، اس لیے کہ ماقبل مضموم نہیں ہے، ضمہ کی وجہ سے تھوڑی ثقالت آ جاتی ہے۔ یہ تو حذف واو کے مقامات رہے۔ اب مصنف کچھ حذف اثبات واو کے مقامات کو بیان فرما رہے ہیں، اس کو دو اصلوں میں مندرج فرماتے ہیں۔ نمبر 1، درج ذیل کلمات میں حمزہ مبتدیہ کے بعد واو زیادہ لکھا جاتا ہے، یہ جہاں بھی آئیں، اولئک، اولئکم، اولی، اولو اور اولاتو۔ اولئک میں حمزہ مبتدیہ کے بعد واو زیادہ لکھا جاتا ہے، لکھا گیا کہ نہیں؟
اولائکم میں بھی واو زائد ہے، اولی میں بھی واو زائد ہے، اولو میں بھی زائد ہے، اولات میں بھی زائد ہے۔ اولی میں واو کی زیادتی الا سے امتیاز کے لیے ہے، اور اولائکہ میں الائک سے امتیاز کے لیے ہے، اور باقی انہی پر محمول ہیں، سمجھے؟ اگر واو زائد نہ ہوتا تو الا اور اولی میں فرق ہو جاتا، اولی میں اور الا میں کوئی فرق ہی نہیں رہتا، وہ الا بھی پڑھ دیتا آدمی۔ اور اسی طرح سے الائک میں اور اولائکہ میں اگر وہاں پر واو زائد نہ ہوتا تو دونوں طرف پڑھا جا سکتا تھا۔ گزر چکا ہے کہ اعراب اور نقطوں کی ایجاد اسی طرح حمزہ بشکل سر عین کی ایجاد زمانہ صحابہ کے بہت بعد کی چیزیں ہیں۔ عین کا سرا جو حمزہ کے لیے ہے یہ تو بعد میں ایجاد کی گئی ہے نا، پہلے تو تھی نہیں زمانہ نزول قرآن میں۔ نمبر 2، مصاحف اہل مدینہ و عراق میں درج ذیل کلمات میں بھی حمزہ کے بعد واو زائد ہے۔ سأریکم دار الفاسقین، اب یہاں سأریکم نہیں پڑھا جاتا ہے، سأریکم آیاتی سورہ انبیاء میں، لأصلبنکم بعض مصاحف میں، بہت سے مصاحف میں لأصلبنکم حذف واو کے ساتھ ہے، اور اس میں لأصلبنکم واو کے ساتھ ہے۔ تو یہ اس بات واو کے مقامات ہیں۔ اب حذف یا کے مقامات پر بھی تھوڑی تفصیلی روشنی ڈالی جاتی ہے۔ حذف یا کے مقامات، کبھی یا کسرہ ما قبل پر اکتفا کی وجہ سے حذف کر دی جاتی ہے، اس کے مقامات یہاں درج کیے جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں جیسے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یہ اصل میں کیا تھا؟ فرحبونی، مجھ سے ڈرو، مجھی سے ڈرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، تو یہاں کسرہ ما قبل پر اکتفا کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔ وَلَا تَكْفُرُونَ دعوت الداعی، یہ داعی تھا، اذا دعانی واتقونی، یہ سورہ بقرہ میں۔ اب سورہ آل عمران میں وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَأَطِيعُونِي وَخَافُونِي، سورہ نساء میں وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ، یا کے ساتھ تھا۔ سورہ مائدہ میں وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ، وَاخْشَوْنِی اصل میں ہے مجھ سے ڈرو، وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا، سورہ انعام میں يَقْضِي الْحَقَّ وَقَدْ هَدَانِي، اعراف میں ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونِي، یونس میں وَلَا تُنظِرُونِي، یونس میں نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، سورہ ہود میں فَلَا تَسْأَلْنِي ثُمَّ لَا تُنظِرُونِي، ہود میں وَلَا تُخْزُونِي، ہود میں يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ، سورہ یوسف میں فَأَرْسِلُونِی، سورہ یوسف میں وَلَا تَقْرَبُونِی، حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، سورہ رعد میں الکبیر المتعالی، یہاں بھی یا لام کی بعد یا تھی۔ رعد میں وَإِلَيْهِ مَتَابِي فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي وَإِلَيْهِ مَآبِي، سورہ ابراہیم میں وَخَافَ وَعِيدِي بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي وَتَقَبَّلْ دُعَائِي، دعائی کسرے کے ساتھ کیوں ہے؟ دعائی اصل ہے۔ اب یہاں پہ تمہیں کوئی اعراب سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسا کیوں ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ اس پہ جو کسرہ ہے وہ حذف یا کی وجہ سے۔ حجر میں فَلَا تَفْضَحُونِي وَلَا تُخْزُونِي، نحل میں فَاتَّقُونِي فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي، بنی اسرائیل میں لَإِنْ أَخَّرْتَنِي فَهُوَ الْمُهْتَدِي، سورہ کہف میں فَهُوَ الْمُهْتَدِي، کہف میں أَن يَهْدِيَنِي، إِن تَرَنِي، سورہ کہف میں أن يُؤْتِيَنِي، عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مَا كُنَّا نَبْغِي، سورہ طٰہٰ میں بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ أَلَّا تَتَّبِعَنِي، انبیاء میں فَاعْبُدُونِی، یہیں تک۔
مگر اس کو زبانی یاد کر کے لانا ہے آپ لوگوں کو. یاد کر لو اس کو اچھی طرح سے. حذف واو کے مقامات اور یہ پورا صفحہ، 2 صفحے آپ کو سرنجر کو سنانے ہیں. سمجھ گئے؟